اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ الحکمہ انٹرنیشنل نے جو علم و حکمت کا سفر شروع کیا، آج اسی کے ہم بھی ہم رکاب ہیں، اور اس طرح کا ڈائلاگ اور مکالمہ بہت بڑی نعمت ہے کہ مختلف اصحاب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک مدارس کا معاملہ ہے یا عصری تعلیم اور مدارس کا معاملہ ہے، تو یہ تو آئیڈیل صورت تو یہی ہے کہ جس کو حکومت ہی انجام دے سکتی ہے کہ وہ اس کو بہتر کرے اور یہ جو دوریاں ہیں دین اور دنیا کی وہ ختم کر سکیں۔ لیکن جو اس وقت ہمیں حالات میسر ہیں، ادارے ہمیں میسر ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی دو تین خامیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان اداروں کی دور کر لیں جو یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں ان اداروں کا وقار بھی بڑھ جائے گا اور قوم اور ملک کی خدمت بھی بڑی حد تک ہو جائے گی۔ ایک تو سیکٹیرینزم کی بات کی گئی ہے، پھر قواریت کی بات کی گئی ہے، جہاں جہاں یہ چیز موجود ہے ہم اس کو کم کر لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ سوشل سائنسز یعنی پولیٹیکل سائنس ہو، معاشیات ہے۔ ڈاکٹر اختر صاحب، میں گزارش کروں گا، ساری چیزیں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمیں ایک اسپیشل چیز جاننی ہے۔ میں اکثر نوجوان کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، ایسے اختلاف ہے یا اختلاف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی اس کی بھی کوئی تربیت ہو نا کہ یار اس بنیاد پہ؟ جی، اختلاف میں بس ایک حدیث کی روشنی میں میرے خیال میں ہم سمجھ لیں کہ بخاری کے کتاب المغازی میں روایت آپ نے سب نے پڑھی ہوگی کہ جب غزوہ خندق سے آپ فارغ ہوئے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ نے بنو قریظہ کی بستی کا رخ نہیں کیا جنہوں نے غداری کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ادھر روانہ کر دیا، اور صحابہ کرام جا رہے تھے آ رہے تھے، اور ان کو آپ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ کی بستی میں جا کر، یہ آپ کا حکم تھا۔ اور اس حکم پہ لوگ جاتے گئے، اور جو وقت پہ پہنچ گئے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لیٹ ہو گئے، لیٹ آئے اور لیٹ وہاں پہنچے، ان کے ہاں ایک اختلاف رائے ہوا۔ راستے کے اندر کچھ نے کہا کہ ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے ورنہ یہ قضا ہو جائے گی، اور اس کے مقابلے میں چند ایک نے کہا کہ نہیں، ہمیں نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، الا فی بنی قریظہ، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، وہیں پڑھ لیا جا کے۔ ان کی یہ دلیل تھی، جبکہ دوسروں کے پاس یہ دلیل تھی کہ چونکہ اب عصر کا خدشہ ہو گیا ہے اور اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں نماز پڑھنا مقصود ہو، بلکہ یہ ہے کہ آپ وہاں جلدی سے جلدی پہنچیں، اب چونکہ تاخیر ہو گئی ہمیں لہٰذا ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح دو گروہ ہو گئے، کچھ نے یہاں نماز پڑھی اور کچھ چلے گئے جن کی نماز قضا ہو گئی۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے نقطہ نظر سے جب بھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو ہم اس کو لازمی سمجھتے ہیں کہ ایک حق پر ہے اور ایک باطل پر ہے، ایک سچا ہے اور ایک کو جھوٹا ہونا ہم لازمی تصور کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو فقہی مسائل میں بھی ہمارا عمومی رویہ یہی ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر نزاع جو ہے وہ حق اور باطل کا نہیں ہوتا ہے، کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا ہے، اس کے درمیان بھی کچھ پہلو آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حدیث کے الفاظ ہیں فلم یعنف واحدا منہم، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کے سامنے اختلاف رائے ذکر ہوا ہے لیکن آپ کا کچھ بھی نہ کہنا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے، تقریری حدیث ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز آپ سے اس سے ایک
بات مکمل کر لوں جی جی پلیز. تو اس میں یہ چیز واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حق دیا ہے, دونوں کو حق دیا ہے, گویا کہ دونوں کو درست قرار دیا ہے. آپ غلط کام آپ کے سامنے ہو یا غلط بات ہو تو آپ اس پر خاموش نہیں رہ سکتے. اب اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی دو مزاج موجود تھے. ایک مزاج جو الفاظ سے چمٹنے والا ہے, حدیث سے, جیسے حضرت عبداللہ بن عمر جیسے وارفتگی رکھنے والے, سنت سے وابستگی رکھنے والے, اور دوسرے اس کے اوپر سوچ رکھنے والے یا تفقہ کہہ لیں یا غور و فکر رستے نکالنے والے, کسی طریقے سے بھی. تو یہ بھی لوگ وہاں موجود تھے. تو ان میں سے ایک کو ہی ہم غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے. حضور نے جب اختیار دے دیا تو اسی طرح اگر ہم اپنے معاشرے میں بھی جہاں اختلاف رائے ہوتا ہے اس اصول کو سمجھ لیں کہ اتنی گنجائش ہے, تو یقیناً ان مزاج کا اور دلائل کا اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے, لیکن کم از کم ہم دل میں تنگی محسوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس سے بھی قربت گرائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے, لیکن آج کل کا نوجوان جو اسپیشلی سوشل میڈیا پہ آپ کو سن رہا ہے وہ تو کہیں نہیں جاتا. وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے تم میرے پاس بیٹھے ہو, میں ٹھیک ہوں یا تم غلط ہو. اس کو بھی تھوڑا سمجھائیں نا, پھر کسی اہل علم کے پاس چلا جائے. سوشل میڈیا کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک گروپ ایک خاص لوگوں کے خیال کا ہی بنتا ہے, لیکن اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ 20-30 دن نہیں گزرتے ہیں کہ اس میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں اتنی سخت رائے ہم دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہمارے گھروں کی گرومنگ کا اس میں دخل ہے اور یا مدرسے کی ہمیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یعنی اوور آل تعلیمی نظام کی کمزوری ہے نا, اس کی تربیت نہیں اس طرح. بہت شکریہ ڈاکٹر اختر حسین نظمی صاحب.